حضرت ایوب علیہ السلام کی بادشاہت ختم ہوئی تو بولے، اے اللہ، تو نے ہی عطا فرمائی، تو نے واپس لے لی، تیرا شکر ہے۔ 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھے، سب فوت ہو گئے۔ فرمایا، تیری امانت تھی، تو نے لے لی۔ شدید بیماری میں مبتلا ہوئے تو عرض کیا کہ جسم و جان تیری ہی عطا کردہ ہے، تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے۔ ایک دن میں طبیب کے بھیس میں ان کی اہلیہ کے پاس گیا اور کہا، میرے پاس ان کی بیماری کا علاج ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جب تندرست ہو جائیں تو یوں کہہ دیں کہ مجھے اس طبیب نے شفا دی ہے، بس یہی میرا معاوضہ ہے۔ اہلیہ حضرت ایوب علیہ السلام سے خوشی خوشی ذکر کیا تو فرمایا، وہ طبیب کے روپ میں شیطان مردود تھا، میں ان کے قریب ہی تھا اور ان کے عزم و حوصلے کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ ان سے صبر و شکر چھڑوانا میرے بس کی بات نہیں۔ زمین پر اللہ کی سب سے نافرمان قوم بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس قوم میں بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے۔ اللہ نے بہت بار اپنے انعام و اکرام کی بارش برسائی، لیکن یہ ناشکری قوم کبھی فرما بردار نہ بن پائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھانا اس کا شیوا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے۔ انہیں 30 سال کی عمر میں نبوت کے ساتھ آسمانی کتاب انجیل سے سرفراز فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکم مادر سے آسمانوں پر اٹھانے تک بہت سے معجزات سے نوازا، جس کی تفصیل سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ انہی معجزات کی بنا پر اہل نصارہ انہیں خدا سمجھنے لگے تھے، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم علیہ السلام اور اللہ تینوں خدا ہیں۔ تاہم مسلمانوں کے نزدیک یہ ایک کفری عقیدہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا کہ اللہ عین مسیح بن مریم ہے۔ بنی اسرائیل کے منکرین نبوت نے میری ہدایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 569 سال تک بدی کی قوتوں کا راج رہا، لیکن پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے میری زندگی کا سب سے مشکل دور شروع ہو گیا۔ ابو جہل سے ابو لہب تک، یہود سے منافق اعظم عبداللہ بن ابی تک میرے بڑے اور قابل رشک مہرے زمین بوس ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا مکر و فریب، چالاکیاں، چال بازیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ خود میرا اپنا یہ حال تھا کہ کوئی بھی شیطانی ہتھ کنڈا کامیاب نہ ہوتا تھا۔ بدر کی جنگ نے میری کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ مجھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنے کی طاقت تھی اور نہ ہمت۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ، حضرت خالد اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مقابلے کا خیال نہایت احمقانہ سوچ تھی۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دہشت سے تو راستہ ہی بدلنے پر مجبور ہو جاتا۔ میری اور میرے رفقا کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود اسلام کی روشنی نے دنیا کو منور کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور خلافت راشدہ کے 30 سال میری تباہی و بربادی کے سال تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر میری بہت بڑی سازش ناکام بنا دی۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اسلام کو جلا بخشی۔ خلافت راشدہ کے بعد مجھے کچھ شیطانی گل کھلانے کے مواقع میسر آئے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان نفرتوں کے بیج بوئے۔ 9 صلیبی جنگوں میں نصارہ کی مسلسل ناکامی کے بعد پپائیت کو مسلمانوں کی علمی میراث پر قبضے کا مشورہ میں نے ہی دیا۔ مسلمان جنگجو سپہ سالاروں کو جنم دینے والی سرزمین عرب کو بانجھ کیا۔ اسرائیل کا وجود اور بیت المقدس پر قبضہ میرا ہی مرہون منت ہے۔ عظیم مسلم سلطنت، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اور سونے کی چڑیا ہندوستان پر نصارہ کا قبضہ میرے ہی ہاتھوں انجام پایا۔ سقوط ڈھاکہ، سقوط کشمیر، ہندوؤں کے مظالم، امریکہ و اسرائیل کی دہشت گردی، عرب ممالک کی معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی اور فوجی قوت کی تباہی میرا ہی کارنامہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر سے دین کی روح سلب کر کے انہیں ایمان کی حرارت سے بیگانہ کس نے کیا؟ یہ سب کچھ میرا ہی یعنی شیطان اور ابلیسی جماعت ہی کا کارنامہ ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ 27 رمضان المبارک جمعے کے بابرکت دن کے وہ لمحات میرے لیے نہایت پریشان کن تھے کہ جب اسلام کے نام پر بننے والی پہلی مملکت خداداد دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی، میں ان دنوں دوزخ کے نزدیک قید تنہائی میں تھا۔ اس مملکت کی بنیادوں میں 20 لاکھ مسلمانوں کا خون اور ہزاروں معصوم بچیوں کی عصمتیں شامل ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ میں برا ہوں اور بدنام بھی۔ میں انسانوں کو بہکانے کا کام چوری چھپے کیا کرتا تھا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ میرا مد مقابل ایمان کی حرارت سے محروم اور نہایت کمزور ہے، لہٰذا اب میں ببانگ دہل اپنے اہداف کا اعلان کرتا ہوں۔ میرا آئندہ کا ہدف مملکت اسلامیہ پاکستان کو صراط مستقیم کی بجائے شیطانی پگڈنڈیوں پر گامزن کرنا ہے، لیکن اس خطے میں اہل ایمان، علماء حق کی کثرت اور اسلام سے جذباتی وابستگی نے میرا ہدف مشکل بنا دیا ہے۔ اس وقت میری 3 شیطانی بریگیڈز مصروف عمل ہیں۔ ایک کے ذمے تخریب کاری اور بم دھماکے کرنا ہے، دوسری لسانی عصبیت اور فرقہ واریت کے ذریعے اتحاد بین المسلمین پارا پارا کر کے بدامنی پھیلانے کے در پہ ہے، اور تیسری بریگیڈ معاشرتی اخلاقی بگاڑ کے ذمہ دار ہے۔ اب جنت یا جہنم فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اے اہل پاکستان، میرے کارندے جب تمہارے کسی علاقے میں کارروائی کر کے فاتحانہ انداز میں میرے پاس آتے ہیں تو میں بھولی بسری یادوں میں کھو جاتا ہوں۔
اور مجھے وہ لمحہ یاد آ جاتا ہے جب میں نے لوح محفوظ پر اللہ کے نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا دیکھا تھا، وہ نام کے جس سے ملائکہ عشق کیا کرتے تھے، اور آج اس پرانی محبت کے احترام نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تم کو اپنے مکروہ عزائم سے خبردار کر دوں۔ میری کہانی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہے، جس میں اہل ایمان کے لیے عبرت و نصیحت کا بیش بہا خزانہ موجود ہے، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ عمل و ہدایت کے اس انمول ذخیرے کو صرف برکت کا نسخہ سمجھ کر گھر کے اونچے مچان پر خوبصورت جزدان میں لپیٹ کر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ تم عربی زبان سے واقف ہو، اور نہ اس دستور حیات کو بامانی پڑھنے سمجھنے کا تمہارے پاس وقت ہے نہ شوق۔ میں نے چند مشہور واقعات پر مشتمل اپنی مختصر سی داستان تحریر کی ہے، مگر یاد رکھو، بدی کی اس داستانی عبرت کو پڑھنے کے بعد مجھ پر ملامت کی بجائے اپنے نفس کو ملامت کرنا، جس کی غلامی تمہیں صراط مستقیم کی بجائے شیطانی پگڈنڈیوں پر چلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، پچھلی قوموں کی تباہی و بربادی سے سبق حاصل کرتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرو، جھوٹ، منافقت، غیبت، حسد، ظلم و زیادتی، بدکاری کو اپنی زندگیوں سے نکال پھینکو، رزق حلال کماؤ اور حلال ہی کھاؤ، یوں اپنے نفس امارہ سے مجھے باہر نکال کر جنت کے حقدار بن جاؤ۔ لیکن اگر صراط مستقیم کا یہ سفر تمہارے لیے ممکن نہیں، اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بجائے میری ہم سفر بننے پر خوش ہو، تو چشم ماں روشن، دل ماں شاد، میں دل و جان سے تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کو تیار ہوں، جہاں دوزخ کی بھڑکتی آگ تمہاری اور میری منتظر ہے۔ ناظرین، یہاں پر بھی جان لیجئے کہ شیطان کے 5 اہم ساتھی ہیں، جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، صبر۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں اور گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تمانچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2، عور۔ یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور اسے ان پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3، مسعود۔ یہ کذب اور در و دماغ پر معمور ہے، جسے لوگ کان لگا کر سنیں، تجسس کریں اور آدھی سن کر مزید اضافہ خود کر لیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ نمبر 4، داسم۔ یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور ان پر غضبناک کرتا ہے۔ نمبر 5، زکنیور۔ یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ قسم قسم کی بدی اور بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ غرض شیطان مردود نے کل مختار مالک سے دشمنی نبھائی اور یوں وہ مردود ٹھہرا۔ ناظرین، بچپن میں ایک عجیب و غریب سا سوال ذہن میں اٹھتا تھا کہ یہ جو شیطان ہے، یہ اگر بارگاہ خداوندی میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا اسے معاف نہ کر دے گی؟ اگر معاف کر دے تو یہ تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے بچپن تھا، کسی سے جھجک کے باعث پوچھنا بھی نہیں، تھوڑا ہوش سنبھالا تو اس کے متعلق جانا کہ یہ کون ہے، اس کی اصلیت کیا تھی، اب کیا ہے، اور کیوں اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ شیطان یعنی ابلیس اس کا اصل نام ہے، عزازیل۔ بچپن کا وہ سوال کہ کیا صرف سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو دھتکارا گیا؟ کیا اسے توبہ کا موقع نہیں ملا؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر چاہتی تو اس وقت اس کو اپنی بارگاہ سے خارج کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسے توبہ کا موقع دیا گیا، پوچھا گیا کہ اے عزازیل، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا، اور اسی جرم کی سزا میں خدا بند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں ملعون فرمایا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا، مجھے فرصت دے، اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ بولا، تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا، یہاں سے نکل جا۔ رد کیا گیا اور راندہ ہوا۔ ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا، میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ ایک بزرگ جناب فخر الدین رازی رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان پر جب نزا کا وقت آیا تو شیطان آ پہنچا، کہنے لگا، اے فخر الدین، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے ایک دلیل دی، شیطان نے اپنے علم سے وہ رد کر دی۔ انہوں نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی رد کر دی، حتیٰ کہ آپ نے 359 دلیلیں دی، اس نے سب رد کر دی۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ علیہ آپ کئی مسافت دور وضو فرما رہے تھے اور اپنے باطنی تصرف سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے پانی حضرت فخر الدین رحمہ اللہ کی جانب پھینکا، تمام پردے چاک کیے اور فرمایا، اس کو بول دو کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ یہاں شیطان نے ایک اور حملہ کیا، کہنے لگا، اے فخر الدین، آج تمہیں تمہاری فضیلت نے بچا لیا۔ آپ نے جواب دیا، نہیں،
مجھے میرے وسیلے نے بچا لیا۔ کتنا خطرناک کھیل کھیلتا ہے نزا کے موقع پر بھی اس بات کے درپے ہوتا ہے کہ بندہ مومن کو بھٹکا دو۔ وہ آج تک اپنا کیا ہوا عہد نبھا رہا ہے، اور کیا ہم اپنا عہد نبھا رہے ہیں؟ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجہ و مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، اور 20,000 برس تک ملائکہ کو واز سناتا رہا، اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، اور 1,000 برس تک روحانیین کی سرداری کے منصب پر رہا، اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان میں ان کا نام عابد، اور دوسرے آسمان میں زاہد، اور تیسرے آسمان میں عارف، اور چوتھے آسمان میں ولی، اور پانچویں آسمان میں تقی، اور چھٹے آسمان میں خازن، اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ قرآن مجید کے اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ اور تابندہ تجلیاں ہیں، اسی لیے اس واقعے کو خداوند قدس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات میں بیان فرمایا ہے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد میں اس دل ہلا دینے والے واقعے کا تذکرہ کیا ہے، جسے ایک بہت بڑا درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ یا غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور نجات و فلاح کا دار و مدار اور حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گناہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا، اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت و اکارت ہو گئیں، اور وہ دونوں جہان میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور بلندی درجات پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، یعنی عمل کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور بری انجام اور برے خاتمے سے محفوظ رکھے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہگار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کر دیا کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسہ ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں، اور بہت سے بندوں کو خدا کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ شیطان نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں 4 جانبوں سے انسانوں پر حملہ آور ہونے اور وسوسہ ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان دونوں جانبوں سے شیطان انسانوں پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا، اور نہ اوپر اور نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ ڈال سکے گا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی یا کوئی بھی حیرت انگیز و تعجب خیز چیز دیکھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی کرتب یا ابلیس کا وسوسہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہو اور خداوند قدس کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھے۔ یہاں حضرت جنید بغدادی کا شیطان سے ملاقات کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابلیس لائن کو دیکھوں، اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اسے ایک سوال کر سکوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک روز میں نماز کے بعد مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا جو دور سے ہی میری طرف دیکھ رہا تھا، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اپنے دل میں وحشت کا اثر محسوس کیا۔ جب وہ میرے نزدیک آ گیا تو میں نے پوچھا، اے بوڑھے تو کون ہے کہ میری نظر اثر وحشت سے تجھے دیکھنے کا تاب نہیں لاتی اور تیری نحوست کی ہیبت کو میرا دل برداشت نہیں کرتا؟ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کی تیرے دل میں خواہش تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے۔ اس کا جواب سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر تو آخر کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس پر شیطان کہنے لگا، اے جنید، تمہارے جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، تمہارا یہ خیال ہے کہ میں غیر اللہ کو سجدہ کر لیتا؟ آدم تو غیر خدا تھے، کیسے میں غیر اللہ کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس کے اس جواب نے مجھے حیران کر دیا، اور دل میں اس کا کلام اثر کرنے کو تھا، اور میرے دل میں آ رہا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس وقت مجھے الہام ہوا، اے جنید، اس کو کہہ دو کہ تو جھوٹ بولتا ہے،
हुक्म देने वाला कौन था? अगर तू बंदा था तो रब्बे जुलजलाल के हुक्म से बाहर ना होता और उसकी नहीं से तकर्रुब ना करता। हुक्म देने वाला जब खुद कह रहा है कि फलां चीज़ को सजदा करो तो तौहीद उसी का नाम है कि उसकी बात को मान लिया जाए। शैतान ने जब दिल की ये आवाज़ सुन ली और चीख मारी और बोला, अल्लाह की कसम तूने मुझे जला डाला, और नज़र से गायब हो गया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं कि इल्हाम होने के बाद मेरा ईमान बरकरार हुआ और ना तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे ईमान में तसलजुल पैदा हो गया है। ये है शैतान की मक्कारी और अयारी। न वलियों को छोड़ा, न गौस व कुतुब व अब्दाल को छोड़ा, न अनबिया कराम को छोड़ा। गौर करो कि शैतान बातों और चीज़ों को किस तरह मुज़य्यन करता है और गुमराह करने की कोशिश करता है। उसका ज़रा अंदाज़ा इस वाक़े से आप कर लीजिए। इसलिए कभी भी शैतान से बेफिक्र नहीं होना चाहिए। शैतान की अयारी और मकारी से बसा औकात इंसान बेईमान भी हो जाता है, लेकिन उसे खबर नहीं रहती कि मैं बेईमान हो गया हूँ। शैतान कुफ्र को मुज़य्यन कर देता है। अल्लाह का साथ, उस पर मुकम्मल ईमान और अल्लाह का रहम ही शैतान के शर से बचा सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, तहकीक जो लोग खुदा से डरते हैं, जब शैतान उनको मस करता है तो वो खुदा को याद करते हैं तो वो साहिब बसारत बन जाते हैं। इस आयत से ये बात मालूम होती है कि शैतान का दफ़या ज़िक्र इलाही से हो जाता है। हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था कि रात को बिस्तर पर लेटते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ दिया करो, शैतान तुम्हारे करीब भटक ना सकेगा। खुदा ताला की तरफ से एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स को रास्ते में जिन मिला। उसने कहा कि आओ हमसे कुश्ती लड़ो, अगर तूने मुझे पिछाड़ दिया तो मैं तुझे एक ऐसी बात बताऊंगा जिसके असर से शैतान तेरे करीब ना आ सकेगा। हमारी दोनों की कुश्ती हुई, मैंने उसे पिछाड़ दिया तो उस जिन ने मुझे बताया कि घर में दाखिल होते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ा करो। जब कोई शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ता है, शैतान इस तरह भागता है जैसे गधा सर पर दौड़ा जा रहा हो और उसको गूस भी निकल रहे हों। नाज़रीन, यहाँ पर शैतान की मौत का इबरतनाक अंजाम भी सुन लीजिए। हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा तकरीर कर रहे थे और फरमा रहे थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वफ़ात के वक्त अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अज़ली दुश्मन इब्लीस बहुत खुश होगा, उसको तो क़यामत तक ज़िंदा रहना है। जवाब मिला, आदम, तो इंतकाल के बाद जन्नत में चले जाओगे और वो मलऊन क़यामत तक दुनिया में रहेगा। आखिर में उसको मौत आएगी ताकि सारी दुनिया के लोगों के बराबर मौत की तकलीफ़ उठाए। आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया, इब्लीस की मौत का मंजर मुझे भी कुछ बताओ। फरिश्ते ने सुनाना शुरू किया तो वो इतना दर्दनाक था कि आदम अलैहिस्सलाम सुन ना सके। फरमाया, बस करो, अब नहीं सुना जाता। इतना फरमाया कि हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश हो गए। लोगों ने कहा, हज़रत, कुछ हमारे सामने भी उसकी मौत का मंजर बयान फरमाए। पहले तो इनकार किया, मगर लोगों के बेहद इसरार पर फरमाया, जब क़यामत करीब आएगी, लोग हस्बे आदत बाज़ारों में मशगूल होंगे। अचानक एक ज़ोरदार धमाका होगा जिससे बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएंगे, मैंने सबसे ज़्यादा तुम्हारे मददगार और मुआविन बनाए और तुमको उन सब के बराबर कुव्वत दी। मेरे गुस्से और गज़ब का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस मलऊन की रूह कब्ज़ करो और उसके साथ तमाम इंसानों और जिनों से ज़्यादा सख्ती करना और मालिक दारोगा जहन्नुम से कहो कि जहन्नम के दरवाजे खोल दे। मलकुल मौत गैज़ व गज़ब में भरे बहुत से फरिश्तों के साथ दुनिया में इस तरह आएंगे कि आसमान व ज़मीन वाले देख लें तो खौफ के मारे पिघल जाएं। इब्लीस के पास पहुंचकर बहुत ज़ोर से डांट पिलाएंगे जिससे इब्लीस बुरी तरह धाड़े मार मार कर चीखेगा। अगर दुनिया वाले उसकी आवाज़ सुन लें तो बेहोश हो जाएं। मलकुल मौत इब्लीस से कहेंगे, खबीस, तूने बहुत तवील उम्र पाई है और बेशुमार इंसानों को गुमराह किया जो तेरे साथ जहन्नुम में जाएंगे। आज उन सब के बराबर तुझे मौत का मज़ा चखाऊंगा। तेरी मोहलत और ढील का वक्त ख़त्म हो चुका, अब तू मौत से भाग नहीं सकता। इब्लीस घबराकर मशरिक़ की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की जानिब, लेकिन हर तरफ अपने सामने मलकुल मौत को पाएगा। समंदर में घुसने की कोशिश करेगा तो समंदर निकाल फेंकेगा। आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलऊन व मरदूद बना, काश कि तुम पैदा ही ना होते। फिर मलकुल मौत से कहेगा, कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे। फरमाएंगे, जितने लोग जहन्नुम में हैं उन सब की मौत से कहीं ज़्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ। ये सुनकर तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागेगा और जहाँ मौत आनी है वहाँ गिर जाएगा और जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी और वहाँ जहन्नम की संडासियाँ लगी हुई होंगी। उन संडासियों से तड़पा तड़पा कर उसकी जान निकाली जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, ज़रा अपने दुश्मन को देखो किस तरह ज़िल्लत के साथ मर रहा है। वो देखकर खुश होंगे और कहेंगे, या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। नाज़रीन, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शैतान की मुलाकात का मुकम्मल वाक़या भी सुन लीजिए। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक रोज़ हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का मुकरमा के जंगलात की तरफ निकले। हम तहामा पहाड़ों के एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और आपने सलाम का जवाब दिया और फरमाया,
یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن ہوں، میرا نام حامہ بن حیم بن العقیس بن الابلیس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے یا اس سے کچھ کم۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس کی تھی، میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں، بلکہ میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان پر ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے تورات سکھائی اور فرمایا تھا اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا اگر تیری ملاقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کی آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اے حامہ تیری کیا حاجت ہے؟ اس جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورۃ اذا الشمس کورت، موعظتین اور قل هو اللہ احد سکھلائیں اور فرمایا کہ اے حامہ جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو صرف 10 سورتیں سکھائی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعے کے بعد حامہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا۔ ناظرین کرام، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نہیں مگر اس کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی نزدیک رہنے والا مقرر کیا گیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے تو میں سلامت رہتا ہوں اور مجھے شیطان کوئی بات سوائے نیکی کے نہیں بتلاتا۔ دوستو اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے اور حکیم کا کوئی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے مبنی بر حکمت ہے۔ کسی چیز کو بھی دیکھیے تو یوں کہیے کہ اے ہمارے رب تو نے اسے بیکار نہیں بنایا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے کیمیائی سعادت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھت پر چھپکلی کو دیکھا اور خدا سے پوچھا الہی تو نے چھپکلی کو کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم سے پہلے یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ الہی تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا؟ میرے کلیم میں نے جو کچھ بنایا ہے مبنی بر حکمت ہی پیدا فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کی نسل اور اس کی زوجہ پیدا کرنا چاہی تو شیطان پر غصے کا القاء کیا، غصے کی وجہ سے آگ کی ایک چنگاری پیدا کی، اس چنگاری سے حق تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی پیدا کر دی۔ جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں اتنے ہی جنات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا تھا کہ جتنی اولاد آدم کی پیدا کروں گا اتنی ہی اولاد تیری بھی پیدا کروں گا۔ چنانچہ دوسری حدیث میں مذکور ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جن بھی پیدا کرتا ہے جو اس کو برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ جنات مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی۔ جنات کی ایک قسم انسان جیسی ہے، وہ انسانوں کی طرح مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال ناظرین، ایک دن شیطان بیٹھا رسیوں کے پھندے تیار کر رہا تھا۔ کچھ موٹی موٹی رسیوں کے پھندے تھے، کچھ باریک اور کمزور رسیوں کے پھندے تھے۔ وہاں سے ایک علم والے کا گزر ہوا تو اس نے شیطان سے پوچھا ارے او دشمن انسان یہ کیا کر رہے ہو؟ شیطان نے سر اٹھا کر دیکھا اور اپنا کام جاری رکھتے ہوئے بولا دیکھتے نہیں حضرت انسانوں کو قابو کرنے کے لیے پھندے تیار کر رہا ہوں۔ ان حضرت نے پوچھا یہ کیسے پھندے ہیں، کچھ موٹے کچھ ہلکے؟ شیطان نے جواب دیا پھندے ان لوگوں کے لیے ہیں جو شیطانوں کی باتوں میں نہیں آتے، لہٰذا مختلف قسم کے پھندے تیار کرنے پڑتے ہیں، کچھ خوشنما، کچھ موٹے، کچھ باریک۔ ان حضرات کے دل میں تجسس پیدا ہوا، پوچھا کیا میرے لیے بھی کوئی پھندا ہے؟ شیطان نے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا آپ علم والوں کے لیے مجھے پھندے تیار نہیں کرنے پڑتے، آپ لوگوں کو تو میں چٹکیوں میں گھیر لیتا ہوں۔
علم کا تکبر ہی کافی ہے آپ لوگوں کو پھانسنے کے لیے۔ ان حضرت نے حیران ہو کر پوچھا، پھر یہ موٹے پھندے کس کے لیے ہیں؟ شیطان نے کہا، موٹے پھندے اخلاق والوں کے لیے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، ان پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے احادیث میں اچھے اخلاق کے لیے بہت ترغیب دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے اخلاق سے اجتناب کی اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں پھوٹ، نفاق اور برے اخلاق سے۔ یقیناً صرف اچھا اخلاق وہ گھر ہے جو ہمیں نہ صرف مسائل سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ بہت سے مسائل کا حل بھی دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی بہترین اخلاق والا بنا دے۔ شیطان کے پیار کو پیار سمجھ کر اسے زندگی میں داخل نہ کریں، بلکہ ہر وقت استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ شیطان سے بچنے کی سب سے بڑی پناہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آج استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ استغفار ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ کو اللہ نے معصوم پیدا فرمایا، نہ آپ کو شیطان بہکا سکتا تھا اور نہ ہی دنیا کی کسی چیز کا خوف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے یہ دعائیں مانگ کر امت کو سکھایا کہ ان تمام چیزوں سے پناہ مانگیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے اللہ، ہم ہر اس چیز سے تیری پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی۔ معزز خواتین و حضرات، انسان کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو جائے، مستقبل کی فکر اور ایمان پر خاتمے کے لیے دعا اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، ورنہ عزازیل سے ابلیس بننے میں اور مردود بن جانے میں کچھ لمحے لگتے ہیں، اور انہی لمحوں میں انسان کی دنیا و آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ عبادت پر اترانے اور غرور کرنے کی بجائے اعمال کی بقا اور خاتمے کے حسن کی فکر کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر اپنی خوشنودی والی موت عطا فرمائے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے اور ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔